السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، منظومہ اللامیہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اس منظومہ کا جس میں تقریباً 16 اشعار ہیں، تیسرے شعر کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ حب الصحابتی کلہم لی مذہب ومودت القربى بها اتوسل۔ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے، لیکن بات چل رہی تھی صحابہ کرام کے مقام اور ان کی منزلت کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے اس امت کے سب سے عظیم شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی زندگی کا مختصر گوشہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب ہیں، امیر المومنین، خلیفہ راشد دوم۔ ان کی زندگی کے تعلق سے بھی باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فضیلت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ جس سال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اسی سال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کے جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح یک بعد دیگرے، حضرت رقیہ اور اسی طرح سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یہ سابقین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ان کا بھی نام ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دی تھی۔ اور یہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی وفات یا جو اس دنیا میں باقی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مصحف میں جمع کیا۔ آج کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں،
اور حضرت عثمان ابن عفان کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں صرف اتنی بات کہہ دی جائے کہ جو قرآن مجید ان کے زمانے میں ترتیب پائی، اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی کسی ایک آیت کی تلاوت کرے اور وہ مصحف عثمان میں نہیں ہو تو علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ حج کے مسائل کے سب سے بڑے جانکار حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا کہ ان کو ایک فتنے کا سامنا ہوگا اور ان کی مظلومانہ شہادت عمل میں لائی جائے گی۔ ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ رات کو بہت تھوڑے مقدار میں یہ سوتے تھے، نیند لیتے تھے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز، تلاوت قرآن مجید، اذکار اور تسبیح میں اپنی راتوں کو گزارتے تھے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ آدمی جو رات کو کے حصے میں کھڑے ہو کر کے یا سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سے ڈرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے سینے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ آیت کریمہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جیش عسرہ، جو غزوہ تبوک جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی تیاری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی میں بہت سارا مال اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں خرچ کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کریں تو ان کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے کے چھوڑے گا۔ یہ ساری فضیلتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے اس صحابی کو بھی اپنے طعن کا نشانہ بنایا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خلافت چلانے نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے منصب دے دیے، انہوں نے مروان ابن حکم کو افریقہ کا پورا مال دے دیا۔ کتاب لکھنے والوں نے اپنے فکر کے حساب سے اس طرح کی باتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھی، بلکہ ایک صاحب نے جس کے فالوورز بہت ہیں اس دنیا کے اندر اور بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو سلطنت چلانی نہیں آتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں جاہلیت کو اسلام میں آنے کا موقع ملا۔ اس طرح کی باتیں لکھی۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق جو کہی جاتی ہیں، آنکھ بند کر کے کہیے کہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جن کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، تو ہم اللہ کی بات مانیں کہ آپ کی بات مانیں؟ بتائیے۔ اور آپ کو کہا کس نے کہ آپ ان کے زندگی کے بارے میں چھان پھٹک کریں اور ان کی غلطیاں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ حضرت عثمان کیسے تھے بتاؤ، حضرت عمر کیسے تھے بتاؤ، یہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم حضرت عثمان سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام صحابہ سے تمہارے دل کے اندر محبت تھی یا نہیں تھی؟ آج لوگ جو ہے اپنے آپ کو قابل سمجھنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے
صحابہ کرام کی غلطیاں نکالتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. وہ جیسا بھی کیے وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتری کا وعدہ کیا ہوا ہے. ہم کس مقام پہ ہیں ہم کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے. ہمارے لیے تو کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم کو اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، صحابہ کے پیچھے نہیں لگنی چاہیے. اور جو آدمی صحابہ کرام کے پیچھے لگتا ہے، ان کی غلطیاں نکالتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. دنیا میں اس کی یہ سزا ہوگی، اور آخرت میں اس کی جو سزا ہے وہ سزا تو وہ جھیلے گا، وہ دیکھے گا. ان کی فضیلت دیکھیے. جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، مسجد نبوی جب تنگ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد میں، میں اشتری بقعت آل فلان، کون ہے جو فلاں آدمی کی زمین خرید کر کے مسجد کو دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 دینار دے کر کے مسجد کی وہ جگہ خریدی جو ان کے جیب سے خریدی گئی. اللہ اکبر. اور یہ وہ جگہ ہے جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی میں شامل ہے. وہ جگہ حد المسجد النبوی، ریاض الجنہ کے آس پاس کی جگہ، کسی بھی وقت آپ چلے جائیے وہ جگہ آپ کو خالی نہیں ملے گی. جتنے لوگ اس پہ سجدے کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر ان کے کھاتے میں لکھ رہا ہے. یہ کم بڑی عظمت ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ. اس کے علاوہ کتنی ان کی قربانیاں ہیں. کوئی بھی آئے قلم چلانے والا آرام سے کچھ بھی بول کر کے نکل جائے. اسی طرح سے یہی وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کی گارنٹی ملی. 1400 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا. صلح حدیبیہ کے وقت مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جائیے مکہ والوں سے بات کیجیے گا، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی جھگڑا کا ارادہ نہیں ہے، ہم کو داخل ہونے دیں، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ گئے بات چیت کرنے کے لیے، لوگوں نے افواہ کر دی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. ابھی یہ خبر گشت کی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتا یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن نہیں، حضرت عثمان کی فضیلت اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو اس درخت کے نیچے اکٹھا کیا، جمع کیا. ایک پوری بستی تھی، 1400 صحابہ. اللہ اکبر. ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو رکھا اوپر اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد بیعت لی. جتنے صحابی اس میں شامل تھے سب سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کم بڑے صحابی ہیں یہ، جو چاہے منہ اٹھا کے جب چاہے جس کے بارے میں جیسا چاہے بول دے. خبردار ایسے لوگوں کی نہ کتابیں پڑھیے، مودودی کی اور ان کے فالوورز کی، اور آج کل کے زمانے میں یہ جو سلمان ندوی ہے اور یہ مرزا ہے انجینئر اور پلمبر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، کوئی بھی کسی بھی آدمی کا، چاہے وہ کتنا بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، مفکر کیوں نہ ہو، علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، جان لیجئے کہ صحابہ کے بارے میں اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے، وہ زندیق ہے. وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ لاکھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھے اور اس کی دلائل دے. ایسی ایسی خصائص ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے کہ صحابہ میں بسا اوقات کوئی ان کا شریک نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے دوچار کیا. مظلومانہ شہادت عمل میں لائی گئی اس حال میں کہ روزہ رکھے ہوئے تھے. وہ جس دن قتل کا دن تھا
لوگوں نے جس دن آپ کو شہید کیا، کہتے ہیں انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، میں نے گزشتہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا ہے، خواب میں، وابا بکر وعمر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اصبر فإنك تفطر عندنا القابلہ، صبر کرو عثمان، کل ہمارے ساتھ تمہاری افطاری ہوگی، ہمارے ساتھ تم افطار کرنا۔ ودعا بمصحف، آخری وقت آیا، بیوی نائلہ کہہ رہی ہیں کہ اپنا بچاؤ کیجئے، کہا چھوڑو یہ سب معاملے کو، لاؤ مصحف لا کر کے دو، قرآن مجید لا کر کے دو۔ سامنے قرآن مجید کے نسخے کو آپ نے کھولا، تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آخری آیت تھی جو زمان مبارک سے حضرت عثمان ابن عفان کی ادا ہوئی، ظالموں نے آپ کو نیزہ مار کر کے شہید کر دیا، گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ آج بھی قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حضرت عثمان کے تلاوت کا بھی گواہ ہے اور حضرت عثمان کی شہادت کا بھی گواہ ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ اس کے بعد ظالموں نے 3 دنوں تک ان تک پہنچنا دشوار کر دیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ اکبر، کیا دلدوز واقعہ ہے، جب اس کو پڑھیے گا تو آنکھیں رکتی نہیں ہیں۔ 3 دنوں تک خلیفہ راشد سوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، 3 دنوں تک اپنے گھر میں پڑے رہے۔ بلوائیوں نے، ان ظالموں نے اس طرح سے فتنہ اور فساد مچایا ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ ابن سفیان کے بہن، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر آج مدینہ والوں تم لوگوں نے اگر حضرت عثمان ابن عفان کو دفن نہیں کیا تو میں عورت ہو کر کے آج ان کے جثہ کو کندھا دوں گی اور بقی لے جا کر کے ان کو دفن کروں گی۔ ام حبیبہ نے کہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقی کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ حالت تھی۔ آج اس کے بعد کوئی بھی آئے منہ کھول کر کے جہاں چاہے ویسی بول دے ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ مال خرچہ کر دیا، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو عہدہ عطا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسے لوگوں کے کتابوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ جب یہ صحابہ ان کی زبان سے بچ نہیں سکتے تو دنیا میں کون نہیں بچے گا؟ کون بچے گا؟ اور بتائیے، دنیا میں اور کون بچے گا؟ دنیا کا کوئی آدمی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہودی ہو، اس سے پوچھئے کہ تمہارے یہاں سب سے افضل کون ہے تو کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہ اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں سے پوچھئے کون سب سے افضل ہے تمہارے یہاں جی، وہ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہ اس کے بعد کہ ان کے جو حواری ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھئے تو یہ کہتے نہیں، حضرت عثمان کی یہ غلطی، حضرت علی کی یہ غلطی، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ غلطی، حضرت عمر ابن خطاب کی یہ غلطی۔ تو تم کون ہو بھائی؟ تم کون ہو بتاؤ؟ جب صحابہ کی یہ غلطی ہے تو تم کہاں ہو؟ یہ باطل کے ایجنٹ ہے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کر رہے ہیں، وہ دین جو انہوں نے پہنچایا ہے وہ اس دین کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ برا بھلا حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ 5000 حدیثوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ ابو ہریرہ کی شخصیت کے اوپر رضی اللہ عنہ انگلی اٹھا دو، وہ 5000 حدیثیں خود بخود ڈیمیج ہو جائیں گی۔ ام المومنین نے جو روایتیں کی ہے، 3000 روایتوں کے اوپر ایک ایک کر کے انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ ام المومنین کی شخصیت ڈیمیج کر دو، وہ جو روایت کرتی ہیں وہ خود بخود بیکار ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اور یہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. چاہیے کہ دفاع کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے. اس کے بعد فضیلت میں امیر المومنین خلیفہ راشد چہارم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہ بھی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں, بڑے شجاع اور بہادر ہیں, اور اسی طریقے سے زاہد ہیں, عبادت کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کے ابا ہیں, حسنین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں. یہ اسلام میں داخل ہونے والے بچوں میں سب سے پہلے آدمی ہیں, سب سے پہلے بچے ہیں جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا. اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ان کی بہت ساری فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں. اہل سنت والجماعت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کی کتابوں سے خبردار, انہوں نے بہت جھوٹی چیزیں کڑ کر کے ان کے جانب منسوب کی ہیں. ان کی بھی وفات شہادت کی حالت میں ہوئی, جیسے کہ ان سے پہلے کے 2 خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما کے ساتھ معاملہ ہوا. ابن ملجم الخارجی, اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر, اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور اس کی سبب کیا ہوئی؟ یہ جو شخص تھا ابن ملجم, اس نے قطام بن القمہ, اور ایک روایت میں ہے اس خاتون کا نام قطام بن شجنہ, شجنہ قطام قاف تا الف میم, قطام بن شجنہ یا قطام بن القمہ نامی ایک خوبصورت عورت تھی, خاتون تھی, جو خارجیہ تھی, خارجیہ تھی. اس سے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا, عبد الرحمن ابن ملجم نے. اس خاتون نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تم سے نکاح تو کریں گے, لیکن میرا مہر جو ہے وہ بہت مہنگا ہے. کہا کیا کیا مہر ہے, کیا کیا دینا پڑے گا؟ کہا کہ 3000 دینار, ایک غلام اور ایک لونڈی, اور حضرت علی ابن ابی طالب کو قتل کرنا پڑے گا تم کو. یہ قید لگائی اس نے. کس نے؟ قطام بن القمہ نامی یا قطام بن شجنہ نامی خاتون نے. کہا قسم اللہ کی یہ میں کرنے کے اوپر قادر ہوں. اور اس کے بعد اس نے 1000 درہم دے کر کے ایک تلوار خریدی, اور اس تلوار کو کیا کرتا, آگ میں گرم کر دیتا. جب وہ پورا سرخ ہو جاتا, لال ہو جاتا, تو زہر رکھے ہوا تھا سامنے, اس زہر میں اس کو ڈال دیتا, ڈوبا دیتا. اسی کو زہر پلانا کہتے ہیں. اس تلوار کو اس نے پورے طور پہ زہر آلود کر دیا کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ بھی جائے یا جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو وہاں سے زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگے, جیسے سانپ وغیرہ یا بچھو وغیرہ کسی کو ڈنک مارتے ہیں. نکلا یہ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم, فجر کی نماز کا وقت تھا, اس دروازے کے کنارے بیٹھ گیا جہاں سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے. نکلے وہاں سے فجر کی نماز کے لیے, اور اس خارجی نے آپ کے سر کے اوپر زور سے تلوار کا وار کیا, زور سے, اور کہا الحکم للہ, حکم فیصلہ یہ اللہ کے لیے, لا لعلی اور ولا لاصحابی, حضرت علی اور اس کے اصحاب جو ہے وہ فیصلہ نہیں کریں گے, فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. یہ خوارج کا نعرہ تھا, بڑی تفصیل ہے, اب ان کو بتائیں گے تو بہت لمبی بات چلے گی. ہم اشارہ کرتے ہیں اور تاکہ آپ جا کر کے کتابوں میں اس کو پڑھ سکیں پورے طور پر. بہرحال
اس نے ضرب لگا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لا یفر منکم الکلب، کہا کہ یہ کتا بھاگنے نہ پائے، پکڑو. لوگوں نے اس کو گھیرا چاروں طرف سے اور رسیوں سے جکڑ کر کے باندھ کر کے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس حال میں کہ وہ بیمار زخمی تھے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے کہا ان عیش، اگر میں زندہ ہو رہا تب اس کا فیصلہ میں کروں گا، اور اگر مر گیا میں وَإِنْ أَمُتْ، اگر میری شہادت ہو گئی، میں رخصت ہو گیا دنیا سے، فَلَكُمُ الْعَفْوُ، اگر چاہو تم اسے تو معاف کر دینا، اور نہیں تو اس سے قصاص لینا، اس سے قصاص لینا. اس حال میں کہ آپ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، اس وقت کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، سب کو اکٹھا کیا گیا، بلایا گیا. ان میں سے سب سے ماہر طبیب جو تھا اس کا نام تھا اسیر ابن عمرو. اسیر ابن عمرو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسرا کے دربار کا سب سے ہیڈ ڈاکٹر تھا اس زمانے میں، کسرا کے دربار کا. اس نے بکری کی گردن جو ہوتی ہے اس گردن کی نلی منگوائی، ایک رگ منگوایا وہاں سے، اور اس رگ کو یعنی نلی کو، جو پائپ ہے، اس پائپ کو حضرت علی ابن ابی طالب کے زخم کے اندر داخل کیا. جو تلوار اس نے مارا تھا نا بدبخت نے سر میں، اس تلوار کے زخم کا جو نشان تھا، اس زخم میں اس طبیب نے اس بکری کے جو ہے گردن سے نکالے گئے رگ کو اس نے داخل کیا. یہ پرانے زمانے میں دیکھنے کا بھی ایکس رے وغیرہ تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ چوٹ کتنی گہری لگی ہے کیسے پتا لگتا، تو طبیب اسی طرح پتا لگاتے تھے. تو اس نے اس پائپ جیسی چیز کو داخل کیا سر کے اندر، اور داخل کرنے کے بعد اس میں پھونکا. اس نے پھونک کر کے جیسے اس نے باہر نکالا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ کا کچھ حصہ اس میں لگ کر کے باہر آیا. اس پائپ میں دماغ کی جو سفیدی تھی وہ لگ کر کے باہر آ گئی. تو حضرت علی ابن ابی طالب کو اس ڈاکٹر نے، اس طبیب نے جس کا نام اسیر ابن عمرو تھا، اس نے کہا یا امیر المومنین قد وصلت الضرب الى ام رأسک، آپ کے سر کے اندرونی حصے تک چوٹ پہنچ چکی ہے. ویا امیر المومنین اعہد عہدک، جو وصیت کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. فإنک میت، آپ لا محالہ آپ کی وفات ہو جائے گی. اتنے چوٹ لگنے کے بعد، اتنا کاری ضرب ہونے کے بعد اب پھر بچنے کی صورت ممکن نہیں ہے. آپ کے دماغ تک وار اندر تک پہنچ چکا ہے معاملہ. بہرحال یہ بات ہو گئی. یہ جب آواز پہنچی تو گھر کے اندر خواتین نے جب اس کو سنی تو ان لوگوں نے رونا شروع کیا. کسی خاتون کی آواز آئی زور سے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اوپر رو رہی تھی. عبداللہ ابن ملجم کو، عبد الرحمن ابن ملجم کو باہر رکھا ہوا تھا صحابہ کرام نے، حضرت علی ابن ابی طالب کے لوگوں نے. تو اس سے کسی نے کہا کہ تم خوش مت ہو، امیر المومنین بالکل صحیح ہے، یہ کوئی خواتین ہیں جو رو رہی ہیں، اس کی طرف تم دھیان مت دو، یعنی تم خوش مت ہونا کہ تم نے اپنا کام کر دیا ہے، امیر المومنین بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس نادان نے کیا کہا اعلیہ تبکی، پھر یہ جو ام کلثوم کی رونے کی آواز آ رہی ہے کیا وہ میرے اوپر رو رہی ہے؟ اما واللہ، اس ظالم کے الفاظ سنیے، کہ اما واللہ، قسم اللہ کی، لقد ضربتہ ضربتن، میں نے ایسی تیز ضرب لگائی ہے، لو قسمت علی اہل الکوفہ، اگر پورے کوفہ والوں کو اس تلوار سے مارتا، لاتت علیہم، سب کو مار ڈالتا، سب کو مار ڈالتا. کتنا ڈھیٹ تھا دیکھیے. مارنے کے بعد بھی اس کو ذرہ برابر بھی افسوس نہیں تھا کہ ہم نے کتنا گناہ کا کام کیا ہے. اللہ کے سب سے بڑے ولی اس زمانے میں اگر کوئی آدمی موجود تھے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو قتل کر کے یہ خارجی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا تقرب کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے. امیر المومنین کی وفات ہو گئی. رمضان 17 تاریخ، 17 رمضان تھا.
40 हिजरी का 17 रमजान का दिन था। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने और इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने, इन लोगों ने मिल करके गुस्ल दिया और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा अदा की और वहीं कूफा में हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। उसके बाद इस जालिम को, इब्न मुलजिम को लाया गया, इसके हाथ पैर काट दिए गए और सलाई लोहे की गर्म करके, इसकी सजा उससे भी कम है। जो सजा दी गई ना, ये कम सजा दी गई उसको, जितना बड़ा इसने जुर्म किया था। सलाई गर्म करके इसके आंखों में सुरमा लगा दिया गया, यानी लोहे को गर्म करके आंखों को दाग दिया गया, आंख चली गई। और उसके बाद खजूर के एक बड़े से ये में रख करके, क्या कहते हैं उसको, कवर के तरह की, बर्तन की तरह की चीज होती थी, खजूर का जो बड़ा तना होता था मोटा, उसको सुराख कर देते थे बीच में, तो बर्तन की तरह की चीज हो जाती थी, उसको कौसरा कहते थे। तो उसमें रख करके इसको आग लगा दिया गया, इस जालिम को मार दिया गया। इसने इतना बड़ा जुल्म किया था। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त 63 बरस की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की उम्र भी यही 63 बरस है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र भी है, यही है जब उनकी वफात हुई। इब्न मुलजिम अल खारजी, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल को हलाल समझता था, इसलिए ये काफिर हो गया था, मुर्तद हो गया था। तो उसकी सजा उसी तरह से, और जाहिर है क़िसासन भी उसको कत्ल किया जाना था। इस्लाम के जो उस वक्त जमाने के जो मानने वाले लोग थे, उनके इबरत के लिए इसको इस तरह की सजा दी गई। ये मुख्तसर जिंदगी की हालात है हजरत अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के। उसके बाद फजीलत में अबू मुहम्मद तलहा इब्न उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु हैं, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे तलहतुल खैर, तलहतुल फैयाज, तलहतुल जवाद। बहुत सखी थे, बहुत फैयाज थे, इनके भी बहुत सारी फजीलतें हैं। उसके बाद सईद इब्न जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहनोई। ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शरीक हुए। बद्र में शरीक नहीं थे, उसके अलावा जंग के अंदर शरीक थे हजरत सईद इब्न जैद रदी अल्लाह अन्हु। उन्हीं में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, इन्होंने 2 हिजरत की और साबिकीन अव्वलीन में से हैं। उन्हीं में हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको कहा जाता है अमीन हादिल उम्मा, इस उम्मत के अमीन हैं। और उसी में अबू अब्दुल्ला जुबैर इब्न अल-अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी भी बहुत सारी फजीलतें हैं, अहले इल्म ने मुख्तलिफ किताबों के अंदर लिखा है। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु में, और ये अशरा मुबश्शरा बिल जन्ना में सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन सहाबा का शुमार होता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान इब्न अफ्फान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, व जुबैर फिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, व सअद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना। इस हदीस को इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि अलैह ने रिवायत किया है। इसी तरीके से अबू दाऊद और तिर्मिजी में एक रिवायत है, रबाह इब्न हारिस रावी हदीस हैं, कहते हैं कि मैं एक शख्स के पास कूफा में बैठा हुआ था और वहीं पर अहले कूफा के कुछ लोग इकट्ठा थे, जमा थे। इतने में हजरत सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उनको चारपाई के ऊपर बिठाया गया, हजरत सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को। इतने में कूफा का एक आदमी आया जिसका नाम था कैस इब्न अलकमा।
قیس ابن القمہ سامنے آ کر کے بیٹھا اور برا بھلا کہنے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ یسب علی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ فقال، تو کہا، لا ارى اصحاب رسول اللہ یسبون عندک، تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تم لوگ اس کو روک نہیں رہے ہو اور تم حرکت میں نہیں آ رہے ہو، یعنی تمہارے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، تم اس کی باتیں سن رہے ہو۔ ناراض ہوئے سخت اور کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، اور 10ویں کا نام لینے سے چپ رہ گئے۔ کہا، ومن العاشر، لوگوں نے پوچھا 10واں کون ہے، 10واں کون ہے؟ کہا، سعید ابن زید فی الجنہ۔ اب اپنا نام تھا تو کیسے بیان کرتے، اسی لیے چپ ہو گئے۔ لیکن جب لوگوں نے کہا، زور ڈالا کہ نہیں بولیے کون ہے، تو کہا کہ میں ہوں، میرا نام لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہا کہ یہ جان لو تم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ صحابی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے چہرے کے اندر بھی تبدیلی آئی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا اجر و ثواب عطا کیا ہوگا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر پالے اور اتنی اللہ کی عبادت کرے، اتنے اجر و ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تمہاری عمر اگر حضرت نوح کی عمر ہو جائے اور تم عبادت کرو تو ایک صحابی کے اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو اللہ کے راستے میں اس کے چہرے کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہوگی، اس کے چہرے پہ جو گرد و غبار پڑے ہوں گے، تم اس کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتے ہو۔ اس طرح کی حدیثیں آپ سب کو معلوم ہے، لا تسبوا اصحابی، صحیح کی روایت ہے، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فواللہ یا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لو انفق احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر ان میں سے کسی نے ایک مٹھی جو، ایک مٹھی جوار، ایک مٹھی چاول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، تم اس کا اتنا بھی اجر نہیں پا سکتے ہو، اتنا بھی ثواب نہیں پا سکتے ہو۔ یہ وہ صحابہ قرآن مجید میں، حدیث مصطفیٰ میں ان کی تعریفات میرے جو ہیں بھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، آخری زمانے میں کچھ جنگیں ہوئیں، کچھ معاملات ہوئے، اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا ہے موقف کا، جو کچھ بھی لڑائیاں ہوئیں، فتنے ہوئے، ان میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، اکثر روایتیں باطل اور کذب ہیں، جھوٹی روایتیں، ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اور جو سچی روایتیں ہیں اس کو ان کی اچھائی کے اوپر معمول کی جائے گی، ان کی اچھائی کے اوپر معمول کی جائے گی۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمارا مسلک ہے، ہمارا مسلک ان کے تعلق سے یہی ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں ان کی غلطیاں نکالیں گے، ان کے شان کو کم کریں گے، کمپریزن کریں گے، ایسا تھا تو ایسا تھا، ایسا تھا تو ایسا تھا۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جنگ جمل کے بارے میں کسی نے سوال کیا، امام احمد نے کیا کہا؟ قاتل کا امت قد خلت، وہ امت تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ان لوگوں نے عمل کیا وہ ان کے لیے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ حضرت علی حق پر تھے یا ام المومنین حق پر تھی، نہیں پوچھے گا اس تعلق سے۔ ہم کو ضرورت کیا ہے اس سلسلے میں پڑھنے کی اور ایک دوسرے کے نقص اور ایک دوسرے کی کمی کرنے کی؟
ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور ان کے زندگی کے احوال کو پڑھیں اور ان سے محبت رکھیں، ان سے محبت رکھیں اپنی جان سے زیادہ، اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت ہم ان سے کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو ہم تک پہنچنے کا انتظام کیا ہے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربى بها اتوسل۔ ومودۃ القربى، مودت کس کو کہتے ہیں اور ذوی القربہ یہ کون لوگ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟